جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے، اور جو شخص جا و شوکت کے گھمنڈ میں مغرور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و ذبوح حال کرتا ہے۔ اور جو شخص تکبر اور برائی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بھروسے پر مغرور ہو جاتا ہے وہ ذلت ہی اٹھاتا ہے، اور جو شخص دنیاوی مال و متاع پر مغرور ہو جاتا ہے اس کی سزا بس یہی ہے کہ وہ فضول امیدوں کے خیال میں پکارتا رہتا ہے۔ جو شخص اپنے ہر ایک کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نیک عمل پر مغرور ہوتا ہے وہ اپنے اجر کو باطل کر دیتا ہے۔ جو شخص تکبر اور برائی کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و حقیر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنی ہر ایک بات پر خوش ہوتا ہے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص زیادہ خود بینی اور غرور کرتا ہے اس سے درستی اور نیکی کا فور ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے حال میں مغرور رہتا ہے وہ حیلہ و تدبیر کرنے میں کوتاہی و قصور کرتا ہے۔ جس شخص کا جمع اوڑھتا ہے وہ فضل ربی اور شرافت آدمیات کا لباس اتار دیتا ہے۔ تکبر اور حسد شیطان کے جال اور پھندے ہیں، خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ غرور تکبر سے رحمت رب تعالیٰ دور ہوتی ہے اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ تکبر ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تکبر نادانی کا سر اور کنایت بزرگی ہے۔ نیکیوں کے حق میں غرور اور تکبر جیسی کوئی چیز مضر نہیں۔ سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے۔ تکبر سے بچے رہیے کہ یہ بہت بڑا بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ سب سے بری برائی آدمی کو خود ستائی اور اس کا سب سے بہتر ذخیرہ نیک کرداری ہے۔ عورتوں پر فریفتہ اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے پرہیز کرو، کیونکہ عورتوں کا عاشق و فریفتہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ دنیاوی مال پر مغرور ہونا کم عقلی ہے اور پرہیزگاری سمجھدار کی خصلت ہے۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو غرور اور تکبر کی مہلک اور قاتل بیماری سے ہلاک نہ ہو۔ تکبر گناہوں میں پڑنے کا باعث ہے۔ اے مرد حق، فخر چھوڑ دے، تکبر سے کنارہ کشی کر اور قبر کو یاد رکھ۔ علم ایک اچھا رہنما، تکبر عین حماقت اور فضول خرچی محتاجی کی دلالت ہے۔ عقل کے لیے سب سے بڑی آفت تکبر اور خودی ہے، اور نفس کے تمام اخلاق سے اس کا کتنا بڑا فرق ہے۔ صاحب اختیار ہونے کے وقت تکبر کرنے سے معزولی کے وقت ذلت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچے رہیے کہ وہ تمام متکبرین کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا خوار کرنے پر قادر ہے۔ خود پسندی سے بچے رہیے ورنہ بہت سے لوگ تجھ سے ناخوش ہوں گے، اور جو شخص اپنی برائی کی فکر میں رہتا ہے وہ آخرکار مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے خیال پر غنی بنتا ہے وہ ہمیشہ مفلس اور نادار رہتا ہے۔ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔ جب تجھے اپنے زور و قوت اور شوکت کا گھمنڈ زیادہ ہو جائے جس سے تیرے جی میں غرور پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ملک اور اس کے بے پایہ قدرت کا خیال کرو، جس کے سامنے تیری قوت کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ تیری قوت و قدرت کا اس میں کچھ دخل ہے۔ اس طرح کرنے سے تیرے باز نرم ہو جائیں گے، تیری تباہ کی تیزی اور تندی دور ہو جائے گی اور تیری گم شدہ عقل واپس آ جائے گی۔ اے مغرور خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قسم اس نے اس حد تک پردہ پوشی فرمائی ہے کہ گویا اس نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سب سے اچھا حلق نرم ہوئی ہے اور سب سے اچھا کلام صداقت اور راست گوئی ہے۔ معلوم نہیں اے ابن آدم کیوں اتراتا اور فخر کرتا ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے منی کا نطفہ تھا اور آخرکار مردار ہو جائے گا، نہ اپنے آپ کو روزی پہنچا سکتا ہے اور نہ اپنی موت ہٹا سکتا ہے۔ معلوم نہیں اے ابن آدم کس لیے غرور کرتا ہے، اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ پہلے یہ ایک نطفہ تھا جو پیشاب کی راہ نکالا اور آخرکار گندا مردار ہو جائے گا، اور ان دو حالتوں کے درمیان وہ گندگی کو
اٹھائے گا۔ عداوت اور دشمنی کا موجب تکبر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور نعمتوں کو محفوظ رکھنے والی شکر کے برابر کوئی چیز نہیں۔ غرور اور تکبر سے بچے رہیے کہ یہ سرکشی سر اور مہربان اللہ کی نافرمانی ہے۔ غرور تکبر دلوں پر ایسا حملہ آور ہوتا ہے جیسے قاتل بجھی تلوار سے حریف پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے اچھی ہے جس کے کرنے سے تجھے ناز اور گھمنڈ ہو۔ مغرور وہ شخص ہے جو دنیا پر مفت ہو جائے، اور شکی وہ شخص ہے جو دنیا کا عاشق ہو۔ متکبرین کے لیے کوئی رائے نہیں، اور ملول کے لیے کسی سے دوستی اور بردباری نہیں۔ جو شخص اپنی حکومت کے وقت تکبر اور برائی کرتا ہے وہ معزولی کے وقت سخت ذلت اٹھاتا ہے۔ دولت مندی کا غرور تکبر اور برائی کا باعث ہے۔ گزشتہ زور کے امن و امان پر مغرور نہ ہو، کیونکہ عمر کی مدت کم اور جسم کی سلامتی واپس آنا محال و دشوار ہے۔ اس بات سے بچے رہیے کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کی لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا ہے اور اس کے عیب و برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کریے کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ اور جو شخص اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنی قدر سے آگے بڑھ جاتا ہے لوگ اسے ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی کی زیادہ تعریف کرنا بے جا خوشامد میں داخل ہے، جس سے اس کی طبیعت میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص خودداری سے کام کرتا ہے وہ اپنے دشمنوں کو چندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ متکبرین کا کوئی دوست اور صدیق نہیں، اور بخیل کا کوئی ساتھی اور رفیق نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے اپنی بڑائی کرنا مناسب اور سزاوار نہیں ہے۔ وہ گناہ گار جو گناہ کا اقرار کرے اس سے مطیع و فرما بردار سے اچھا ہے جو اپنے عمل برائی اور افتخار کرے۔ جو شخص باطل اور ناحق پر مغرور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حق کے سامنے اسے ذلیل کرتا اور حق کو عزت بخشتا ہے۔ تکبر انسان کے ضائع ہونے کے لیے اور احسار اس کی شرافت اور بزرگی کے لیے کافی ہے۔ تکبر کا مقابلہ توضع سے، ظلم کا مقابلہ عدل سے کرو۔ تو جس حالت کو بغیر سامان پہنچ جائے اس پر نازاں نہ کر، اور جس مرتبے کو بغیر استحقاق پالے اس پر فخر نہ کرو، کیونکہ اس کی بنیاد اتفاق پر ہے۔ مستحق لوگ اسے گرا دیں گے۔ جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے وہ ضرور ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص ظالم ہو اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔